بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب، اس کا ٹائٹل ہے شان صحابہ اور شہدائے بدر، شہدائے احد۔ بڑے جید صحابہ کرام کی زندگی اس میں محفوظ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا وی لاگ نمبر 1 کی صورت میں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بیان رکھا وی لاگ نمبر 2 کی صورت میں حضرت حمزہ رضی اللہ، اور اس کے بعد وی لاگ نمبر 3 کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ۔ ناظرین یہ چوتھا وی لاگ ہے اور اس کی پہلی قسط ہے اور ٹائٹل ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کی حالات زندگی اور ان کی شان میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ نہیں جنت کا شتاباں شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ حضرت علی شیر خدا کے سگے بھائی تھے۔ والد کا نام ابو طالب تھا۔ اس رشتے سے حضرت جعفر بن ناظرین حضرت جعفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین اور دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب کے گھر رہنے لگے تھے، اس لیے حضرت علی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ آپ سے اور آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ایک ساتھ رہتے سہتے، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ایک ساتھ رہنے سہنے سے ایک دوسرے کے عادات و اعتبار سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جعفر سے یہ محبت اس بنا پر نہ تھی یہ وہ چچا زاد بھائی تھے، بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ میں نیکی کے وہ جوہر موجود تھے جن کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ گھر والوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی اسی وقت ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ایک دن حضور حضرت علی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت فرما رہے تھے کہ ابو طالب حضرت جعفر طیار کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھا صفحہ نمبر 37 اس کا بقیہ حصہ ہے صفحہ نمبر 38 پر 38 پر، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔